بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو پاک ایران تعلقات کی پوری کہانی سنانے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ لکیریں ہاتھوں پر ہوں تو قسمت اور زمین پر کھینچ جائیں تو سرحد، کبھی کبھی سرحد کی یہ لکیریں بھی کسی ملک کی قسمت بنا سکتی ہیں، جیسا کہ ایران پاکستان کی سرحد، اور اسی سرحد سے جڑی ہیں دونوں ملکوں کی تقدیریں۔ اس کہانی کا آغاز بھی 14 اگست 1947 عیسوی کو ہوا، جب پاکستان نے جنم لیا۔ جب پاک ایران سرحد دو اسلامی ممالک کے بیچ کی سرحد بنی۔ ایران دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ایک آزاد خود مختار ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا۔ ایران کے حکمران رضا شاہ پہلوی دنیا کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کیا۔ مارچ 1950 عیسوی میں اپنے دورے کے بعد دونوں ممالک نے یہ ادراک کر لیا تھا کہ دونوں کی بقا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ مئی 1950 عیسوی میں وزیر اعظم لیاقت علی خان اور رضا شاہ پہلوی کے مابین باقاعدہ دوستی کا معاہدہ طے پایا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو پسندیدہ ملکوں کے درجات دیے۔ دونوں ملکوں کی بڑھتی رفاقتوں پر دنیا کی نظریں تھیں۔ روس کی نظریں افغانستان پر تھیں، جس سے گزر کر وہ بحیرہ عرب پہنچنا چاہتا تھا اور جس کے لیے ایران اور پاکستان سے بھی گزرنا تھا۔ دونوں ملکوں کو خطرے کا احساس ہوا تو ترکی کی مدد سے فریقی معاہدہ پاک ترک ایران معاہدہ عمل میں لایا گیا۔ ادھر ہندوستان جب مصر کے جمال عبد الناصر کے ذریعے عرب دنیا میں پاکستان کے خلاف سفارتی قدم جما رہا تھا اور مشرقی پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہونے لگا، ایران اس کے رد عمل میں پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ایرانی فوج دنیا کی 5ویں بڑی فوج تھی۔ پھر آیا وہ وقت جب پاک ایران دوستی میں ایران کو پہلی مرتبہ ایک بڑے امتحان سے گزرنا پڑا۔ بھارت نے 1965 عیسوی میں پاکستان سے جنگ چھیڑ لی۔ ایران نے جنگ میں باقاعدہ کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ زخمیوں کی طبی امداد کے لیے ایرانی نرسز میدان جنگ میں پاکستانی فوجیوں کی تیمارداری کرتی رہیں۔ صرف یہی نہیں، ادویات اور 5000 ٹن پٹرول بھی پاکستان بھیج دیا۔ اس دوران امریکہ پاکستان سے منہ موڑنے لگا اور حسب معمول ہماری دفاعی امداد روک لی، لیکن ایران نے پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے ایک عجیب چال چلی۔ ایران نے جرمنی سے 90 سپر جیٹ طیارے لیے اور ان طیاروں کو پاکستان بھجوا دیا۔ امریکہ دیکھتا رہ گیا اور دو پڑوسی ممالک نے تمام تر پابندیوں اور دباؤ کے باوجود خطے میں اپنی بقا کی جنگ لڑی، اور یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے پاکستان کو قریب لانے کی کوشش کی۔ ابھی اس کے امتحان اور بھی تھے۔ امریکہ ایک جانب سے پاکستان کو قریب لا رہا تھا اور دوسری طرف مشرقی پاکستان پر خاموشی کیے ہوئے تھا۔ روس ہندوستان مل کر پوری طرح مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے کوشاں تھے۔ وہاں ایران کو پاکستان کے حوالے سے فکر تھی۔ ایران نے کھل کر پاکستان کے حق میں آواز بلند کی۔ ایک پڑوسی کی حیثیت سے ایران نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کو ہندوستانی جارحیت قرار دیا۔ پاکستان کی سلامتی کو ایران کی سلامتی سے جوڑا۔ ایران کا خیال تھا کہ اگر مشرقی پاکستان علیحدہ ہوتا ہے، ایران میں کردستان کی تحریک جڑ پکڑے گی۔ ابھی پاکستان 1971 کے سانحہ سے سنبھلا نہیں تھا کہ ہندوستان نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک کی حمایت کرنا شروع کر دی۔ پاکستان اور ایران سمجھ چکے تھے کہ اب جس بات کا خطرہ تھا وہ پاک ایران سرحد پر دستک دینے لگا۔ 1973 عیسوی میں بھٹو صاحب کو بلوچ علیحدگی پسند چیلنج کرنے لگے۔ سرحد پر اس بلوچ شورش سے نمٹنے کے لیے ایران ایک بار پھر کھل کر پاکستان کے ساتھ تھا۔ ایران نے 3 سال تک صرف پاکستان کو $200 ملین دیے، بلکہ حساس معلومات کے ساتھ ساتھ 30 کوبرا ہیلی کاپٹر بھی فراہم کیے۔
اور یوں پاکستان سقوط ڈھاکہ طرز کے ایک اور بڑے سانحہ سے محفوظ ہو گیا۔ ایران میں انقلاب آیا، پورے خطے کی صورتحال بدلنے لگی۔ 1979 ایک عجیب سال تھا۔ ایک طرف خانہ کعبہ پر کچھ سعودی شہریوں نے حملہ کیا، دوسری طرف ایران میں انقلاب آ چکا تھا۔ تیسرا بڑا واقعہ، روس جیسے سپر پاور نے پاک ایران پڑوس یعنی افغانستان میں فوجیں داخل کی۔ انقلاب کے فوراً بعد پاکستان کے سفارتکار آغا شاہی نے ایران جا کر دونوں ملکوں کو قریب رکھنے کی کوشش کی، اور یہی وجہ تھی کہ صدر ضیاء نے برملا کہا کہ امام خمینی مسلم دنیا کے احیار کے محرک ہیں۔ افغانستان کی روس آمد کے بعد ایران اور پاکستان ایک صفحہ پر در پردہ امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے، کیونکہ ہدف ایران اور پاکستان ہی تھے۔ 80 کی دہائی میں عراق نے ایران کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا۔ عراق کی طاقت زیادہ تھی، لیکن ایران بھی جم کر لڑا۔ البتہ اس دفعہ پاکستان کو دوستی کی قیمت چکانی پڑی۔ پاکستان نے وہ اسٹنگرز جو امریکہ نے افغان مجاہدین کے لیے دیے تھے وہ ایران کو سپلائی کرنا شروع کر دیے، اور یوں 80 کی دہائی میں ہی جہاں روس کو شکست ہوئی وہاں عراق بھی مار کھا گیا۔ 90 کے اشرے میں جب افغانستان میں حالات بگڑنے لگے تو پاکستان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے افغانستان میں طالبان کے ذریعے استحکام کے، اور یہیں سے پاک ایران تعلقات میں دراڑیں پڑنے لگی، خصوصاً جب افغانستان میں ایرانی سرحد پر طالبان نے 47 ایرانی سفارتکار اور عام ایرانی باشندوں کا قتل عام کیا۔ معاملات بہت بگڑ گئے، لیکن 11 ستمبر کو خطے میں امریکی آمد کے بعد پاک ایران سرحد ایک بار پھر ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے لگی۔ افغانستان میں امریکی آمد کے بعد واحد سپر پاور ایران، پاکستان اور چین پر نظریں جما کر بیٹھ چکا تھا۔ اس دوران بھی پاک ایران تعلقات اتار چڑھاؤ کے شکار رہے۔ کلبھوشن کے معاملہ پر ایران کا کردار خاصا متنازع رہا۔ گوادر سی پیک، افغانستان میں داعش کی آمد اور ایران امریکہ کھساؤ اب دونوں ملکوں کو ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے قریب لانے کا ایک سنہری موقع ہے۔ ایران اس وقت اپنی سرحد کے قریب پاکستانی علاقوں کو یومیہ 34 میگا واٹ بجلی فراہم کر رہا ہے۔ گیس پائپ لائن کا ایک بہت بڑا منصوبہ فی الوقت تاخیر کا شکار ہے۔ ان دو ممالک کے بیچ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایران اور پاکستان کے پاس ایک اور موقع ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ آج پاکستان کے مشرق اور مغرب میں دشمن قوتیں پاکستان کے وجود کو مٹانے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ایران کو آئے دن امریکہ کی جانب سے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ پھر یہ ایرانی عوام امریکی اقتصادی پابندیوں کے باعث مہنگائی اور بے روزگاری کی غفریت سے نبرد آسماں ہے، جہاں پاکستانی عوام مہنگائی اور بے روزگاری کی دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔ حکمران فیصلہ کرتے ہیں اور عوام ان فیصلوں کو بھگتتی ہے۔ دونوں طرف کی حکومتوں کے مسائل اور عوام کا درد شاید دونوں ملکوں کو مزید قریب لائے۔ پاک ایران سرحد پر ہی اب نظریں ہیں۔ سرحد کے بند دروازے کھول کر دونوں ملکوں کی قسمت کے دروازے بھی کھولے جا سکتے ہیں۔ اس سرحد سے اب جڑی ہیں دونوں ملکوں کی تقدیریں۔